بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک۔ شفقت بھائی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو اس لیے وہ آج میرے ساتھ اس ویلاگ میں نہیں حاضر ہو سکے، مگر انہوں نے کچھ ایز یوزول سوالات بھیجے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج مؤخر کر دیا ہے، حکومت نے بھی عمران خان کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر بھجوانے کا اعلان کر دیا، تو آپ کو آگے کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کل ہی بولا تھا کہ مجھے یہ احتجاج 15/16 ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سم ہاؤ جو بھی ایگریمنٹ تھا حکومت یا پی ٹی آئی جنہوں نے بھی کیا، سم ہاؤ یہ ایک طرح سے ڈسمس ہو گیا۔ تو یہ چیزیں مجھے پہلے سے دکھ رہی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کل ایک بات شیئر کی تھی آپ سے کہ مجھے آنے والے دنوں میں لیڈیز مطلب خواتین بہت زیادہ آگے دکھ رہی ہیں، اور یہ کافی زیادہ معاملات میں آپ کو آگے دکھیں گی۔ یہ بات صحیح ہے کہ میں اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کر پایا کہ یہ معاملات ذرا خراب ہوں گے، اور اس وجہ سے جو خواتین آپ کو بہت زیادہ آگے نظر آئیں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ابھی بھی کہ آنے والے دنوں میں خواتین آپ کو بہت زیادہ پکچر میں نظر آنے والی ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی ہے، اور آج ایک آپ کو ایک ایکسپیرینس بھی ہوا ہے۔ آئی نو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، لیکن یہ چیزیں آپ کو پلانیٹری پوزیشن سے دکھ رہی ہیں، کیونکہ وینس جو ہے اس وقت جو ہے پرومیننٹ نظر آ رہا ہے، مطلب ایسٹرولوجیکلی چارٹ میں۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز آئیں گے، لیکن یہ ڈاکٹرز گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والے ہیں۔ مجھے ایسا نہیں دکھتا کہ یہ خان صاحب کے فیوریبل یا خان صاحب سے کوئی میسج لے کر آنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو ٹائم ہے وہ گورنمنٹ کا فیوریبل ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، آج میرے پاس 14 تاریخ ہے، آپ کے پاس وہاں ڈیفینیٹلی 15 ہو گئی ہوگی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 17 تاریخ سے پہلے گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سم ہاؤ خان صاحب کو ریسٹرکٹ کیا ہوا۔ یہ معاملات آپ کو، جیسے میں نے کل کہا تھا، 20 سے 22 تاریخ کے بیچ میں بہت کلیئر نظر آئیں گے۔ اور اگر پی ٹی آئی نے یہ مؤخر کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ احتجاج کی جو سیریز ہے یہ چل تو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 دن پہلے پاکستان میں کراچی میں ہوا، پھر اب یہ کل لاہور میں ہوا ہے۔ تو یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک سیریز چل پڑی ہے، ایک موومنٹ چل پڑی ہے۔ تو کبھی کس بات پہ کبھی کس بات پہ یہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے احتجاج کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ تو اگر یہ خان صاحب کے چیک اپ کے لیے بھیجا ہے، آئی ایم اسٹل ڈاؤٹ فل کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ خان صاحب کو انٹریکٹ نہیں کروانا چاہ رہے۔ اگر ان کی طبیعت کے لحاظ سے پوچھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت کو کوئی میجر ایشو ہے۔ اگر یہ بالکل صحیح بولیں گے، یا یہ آپ کو خان صاحب کا معائنہ کر کے اگر بالکل صحیح رپورٹ دیں گے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انفیکشن یا کچھ جو الرجیز وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ معاملات نہیں دکھنے والا اس رپورٹ میں، اگر یہ صحیح دیں گے۔ ورنہ تو مجھے امید ہے یہ بولیں گے سب خیر ہے، آل از ویل۔ تو یہ معاملات ہوں گے۔ اچھا، ان کے دوسرا سوال یہ ہے، خبریں چل رہی ہیں کہ جیل میں عمران خان کی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی بولی تھی کہ ڈیفینیٹلی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ سم ہاؤ یہی خان صاحب پہ جو ایک پریشر بنا رہے ہوں گے، یا ڈیل کہہ سکتے ہیں، ڈیل دے رہے ہوں گے کہ آپ یہاں سے مطلب جو بھی ہے ہمارے ساتھ ڈیل کر کے باہر کے ممالک میں چلے جائیں۔ کیونکہ اس بات کی ایک بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے چارٹ میں باہر کے ستارے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو شاید 1-2 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید ان کی جگہ یا یہ منتقل ہو جائے، اور میں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، کیونکہ جب میں نے کل کارڈز ڈرا کیے تھے اور آج بھی ڈرا کیے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہائر پوزیشن یا ہائر اتھارٹی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ لوکل بندہ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی کوئی
لوکل تو ان کی مطلب پرسنالٹی میں ہی نہیں میچ کرتا۔ لوکل سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ریگولر پوزیشن والا نہیں ہے، مجھے کوئی ہائر پوزیشن میں لگ رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑی ڈیزگنیشن ہولڈر جو بندہ ہے وہ ہوگا جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ بات درست ہے، ہوئی ہے ان کی ملاقات۔ آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ اس میں اپڈیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپڈیٹ آپ کو سب مل رہی ہے۔ میں تو آپ کو ایسٹرولوجیکلی بتاتا ہوں، اور ایک بات اور بھی میں آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میری ویڈیوز کے بعد جو ہیں لوگ مجھے ڈائریکٹ میسیج کرتے ہیں کہ آپ کس پارٹی سے ہیں، آپ پی ٹی آئی کو ایسے بول رہے ہیں۔ دیکھیں، میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میں نے آپ کو کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں ایسٹرولوجی کی پارٹی سے ہوں، میں ایسٹرولوجیکلی بتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا یہ کیا ہے کیا نہیں، جو ایسٹرولوجیکلی دکھتا ہے اور جتنی میری ذہانت ہے، جتنا میں نے سیکھا ہے، اس کے حساب سے میں ایسٹرولوجیکلی آپ کو ریڈنگ کر کے دیتا ہوں۔ تو جی، آئینی ترمیم کا سوال تھا۔ تو آئینی ترمیم کے حساب سے میں نے آپ کو بہت پہلے سے بول دیا ہے، کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی، اور قاضی فائزی صاحب بھی ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے مجھے، اور میں ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہوں۔ آئینی ترمیم نہیں آئے گی ڈیفینیٹلی 17-18 تاریخ کو، جیسے میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ مجھے ایسے معاملات دکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی نیا شوشہ چھوڑ سکتی ہے۔ شوشے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک، اگر آپ نے ایک پیٹرن دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ ہر مہینے کوئی ایک نیا یا تو کیس لے کر آ جاتی ہے خان صاحب پہ، یا کوئی ایسی نئی بات لے آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کسی طریقے دیوار سے لگا سکے۔ تو یہ چیز مجھے 17-18 تاریخ میں دکھ رہی ہے، اور جہاں تک رہا احتجاج کا سلسلہ، احتجاج چلتے رہیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ 17-18 تاریخ کے بعد معاملات زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے نہیں دکھ رہا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ 15 یا 16 کو ہوتا ہوا دکھے۔ تو ریسسٹنس ہوگی، وہ ریسسٹنس اسلام آباد میں نہیں ہوئی، لیکن وہ لاہور میں ہنگامہ آ رہا ہے، اور ایسے معاملات ہو گئے خواتین کے ساتھ۔ تو آئینی ترمیم کی یہی اپڈیٹ ہے کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ چھلانگ مار لی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں، یا اپنا چہرہ یا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فالس کلیم نہ لے گئے، اس لیے یہ ایسی باتیں کریں کہ جی ہم نے یہ آئینی ترمیم کی بات کی تھی اور دیکھیں ہم لے کر آ گئے۔ لیکن مجھے اس میں کوئی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے نہیں دکھ رہا۔ گورنمنٹ کے حالات ایز یوزل، جیسے میں آپ کو بولتے آ رہا ہوں کہ مجھے یہ اکتوبر نومبر میں بہت زیادہ خطرناک دکھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے اب سب کو ہی نظر آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ابھی ایک مشکل حالات میں جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی جتنے حالات آپ کو دکھ رہے ہیں، میں آپ کو ابھی بھی بول رہا ہوں، یہ ان سے زیادہ مشکلات حالات میں ہیں، اور آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کا آخری سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی بھارتی صحافی کے ساتھ ملاقات اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کیا حقیقت بن پائے گی؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نواز شریف کا چیپٹر اب کلوز ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ آئیں گے پکچر میں، لیکن ان کا کوئی رول نہیں ہوگا پالیٹکس میں۔ اور انہوں نے بھارتی صحافی سے اگر کی ہے تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ میرے خیال سے پہلے بھی مودی صاحب وہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے یہی خواہش کی ہے کہ مودی صاحب آتے کر۔ تو مجھے اس میں کوئی خاص چیز نہیں دکھ رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے کوئی بدلیں گے نہیں یا اچھے نہیں ہونے والے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نہیں چاہے گا، پاکستان ڈیفینیٹلی چاہتا ہے، لیکن بھارت کے جو سفارتی تعلقات ہیں، جس کو فارن پالیسیز کہتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کے ساتھ ہی ڈسٹرب رہنے والا ہے۔ تو مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی، یا کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹیبل ٹرن ہو جائے، تو وہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ یہ ان کے کچھ سوالات تھے، امید ہے میں نے ان کا جواب دیا ہے اپنی پوری کوشش سے، اور جتنی میرے پاس علم ہے، جو ذہانت ہے، اس کے حساب سے۔
انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔